لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے کلام مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیہ مبارکہ کا لب لباب یہ ہے کہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے صدقات، یعنی صدقات سے یہاں مراد زکوٰۃ ہے، کہ تم اپنی زکوٰۃ کہاں پر خرچ کرو گے، اپنی زکوٰۃ کس کو دو گے، اس کے متعلق ہے۔ دیکھیں، اس سے قبل یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ ماہ مبارکہ وہ عظیم الشان ماہ ہے جس کے متعلق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبہ میں کثیر فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ دیکھیں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ کیا یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، آپ کے واسطے سے اور آپ کے طفیل رب العزت نے وہ فضائل اور وہ کمالات اس امت کو عطا فرمائے جو اس سے قبل اللہ نے سابقہ امتوں کو نہیں عطا فرمائے۔ تو دیکھیں، نمبر 1 کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ یعنی یہ رحمت الہی ہے۔ اب یہ جو رحمت ہم پر ہو رہی ہے اس کی وجہ اور ریزن ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ایسی رحمتیں اگر اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک شریف کی ہر ساعت کو کما حق استعمال کریں تاکہ رب ہمیں یہ رحمتیں عطا فرمائے۔ اب یہ نہ ہو کہ رمضان شریف کا ایک نام لے لیا جائے، ایک لیبل لگا لیا جائے، شکل و صورت ایسی بنا لی جائے، باقی اندر سے گناہ ہی گناہ ہو، تو یہ کما حق رمضان کا ادب و احترام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے برخلاف کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کے لیے عذاب شدید بھی ہے۔ تو اس طرف بھی آپ نے متوجہ رہنا ہے۔ نمبر 2 پر ارشاد فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی بھوک، جب انسان پورا دن بھوک سے پیاس سے رہتا ہے تو اس کے منہ سے ایک عجیب بدبو نکلتی ہے نا؟ بھئی انسان کو ظاہراً تو یہی محسوس کتنی خراب بدبو آتی ہے منہ سے،
لیکن دیکھیں یہ تو میرا اور آپ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، رب العزت کے یہاں ان چیزوں کی بہت بڑی قیمت ہے۔ فرمایا گیا شام کے وقت ان کے منہ کی بو، یعنی روزے دار کی۔ اب روزے دار کیسا ہو کہ صرف کھانے اور پینے سے پرہیز نہ کرے، بلکہ روزہ ہو تو پھر پوری باڈی کا ہو، ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو، ہے نا، ارادے بھی درست ہو، نیتیں بھی نیک ہو، اعمال اور خیالات بھی بالکل پاکیزہ اور ستھرا ہو، تب جا کر کے یہ تمام فضائل سے وہ متصف ہوتا ہے۔ تو دیکھے فرمایا شام کے وقت روزے دار کے منہ کی بو، جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک کے یہاں مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3 پر ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان ترجمان سے فرمایا فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیں آپ غور کریں، وقت زیادہ نہیں، ورنہ ان 5 باتوں پر ہی پوری تقریر ہو سکتی ہے۔ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی اور ہم اس قابلیت والے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی مقدس مخلوق فرشتے دعائیں مغفرت کرے، ایسے ہمارے اعمال ہیں، ہم اس لائق نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک خاص کوٹا جو رب العزت نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمایا، تو اس کوٹے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو رب العزت کی وہ مقدس مخلوق جو معصوم ہے ان گنہگار بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ تو اتنی ساری اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے فضیلتیں دے رہا ہے، رحمتیں عطا فرما رہا ہے۔ اب وہ بندہ اتنا بدبخت ہے جو اس ماہ مبارکہ میں بھی رحمت الہی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارکہ کا ادب، اور ادب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ روزہ نہیں رکھا تو چپ چاپ گھر میں کھا لیا۔ اس کا ادب یہ ہے کہ دنوں کو روزہ رکھا جائے، اور روزہ بھی ہو کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جب بندہ متقی ہوتا ہے تو پھر اس کے آنکھ بھی گناہ نہیں کرتی، اس کے ہاتھ بھی گناہ نہیں کرتے، اس کے پاؤں بھی گناہ نہیں کرتے، اس کے دلوں میں ارادے بھی نیک ہوتے ہیں۔ تو بندہ متقی ایسے بندہ ہے، اور جب متقی بن جائے گا تو پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ تو یہ جنت کو اللہ تعالیٰ پورے سال جو ہے تیار فرماتا ہے، اور کس لیے تیار کرتا ہے کہ اس تیار شدہ جنت میں پھر روزے دار داخل ہوں گے۔ تو اب غور تو فرمائیں، اور یہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ خاص میرے لیے ہے، اور اس کا جو عوض جو ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ میں خود ہوں۔ دیکھیں نماز بھی اللہ کی، زکوٰۃ بھی رب کی، حج بھی رب کی، جتنے نیک اعمال ہیں، جتنی عبادات ہیں، وہ ساری رب ذوالجلال کے لیے ہی ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ساری عبادتیں رب کے لیے ہیں۔ لیکن ان تمام عبادتوں پر اجر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں نہیں عطا فرماتا، فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو یہ عطا کر دو، اس کو وہ دے دو، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ روزے دار ہے اس کا بدلہ فرشتے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ تب غور فرمائے کہ اتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ عطا فرمایا، اور یہ اس کا کرم در کرم ہے کہ ہماری سانسوں کو اس نے برقرار رکھا، تو آج یہ ساعتوں کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ آخری رات سب کے اللہ بخش دیتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کہ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں،
کیا فرمایا؟ یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ تو جب ہم ماہ مبارکہ سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی اس کے دنوں کا ادب کیا، راتوں کو قیام کیا، روزے رکھے، تقوی اختیار کیا، تو جب یہ ماہ مبارکہ ختم ہوتا ہے، ایک بندہ جب کسی جگہ پر مزدوری کرتا ہے تو شام کے وقت اسے اس بات کی تمنا اور امید ہوتی ہے کہ اب میرا مالک مجھے کچھ محنتانہ عطا کرے گا، میری مزدوری ملے گی، میرے کام کا عوض ملے گا۔ تو ماہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو اس پورے مہینے کا عوض کیا ہے؟ رب اعلان فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس تمام امت محمدیہ کو میں نے بخش دیا۔ تو دیکھو اس کی ہر گھڑی میں بخشش ہے، ہر گھڑی میں رحمت ہے۔ اور خاص بات یہ کہ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ اس کی ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک، ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی جانے تک، قبر کے پیٹ تک، یہ انسان کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ قبر سے لے کر حشر تک، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ حشر سے لے کر جنت میں داخلے تک کا، یہ 3 مرحلے ہیں۔ اب انسان کی زندگی اور ماہ رمضان کا تعلق دیکھیں کتنا گہرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ انسان ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک اللہ کی رحمت کا جو ہے محتاج ہوتا ہے۔ اگر رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان چل نہیں سکتا، اگر رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان سانس نہیں لے سکتا، انسان کھا نہیں سکتا، انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان کو قدم قدم پر رحمت الہی کی ضرورت و حاجت ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولہ رحمہ، اس رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کے پہلے مرحلے میں رحمت چاہتے ہو تو ماہ مبارکہ کے پہلے عشرے کی قدر کرو، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے گا۔ اس کا دوسرا جو مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا، وہ قبر سے لے کر حشر تک۔ اب قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو اسے ایک بات کی تمنا ہوتی ہے، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، مجھے زمین و جائیداد مل جائے، میرے پلاٹ اور پلازے ہو جائے؟ ایسی خواہش نہیں ہوتی، لیکن اس کی قبر میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ بس رب العزت مجھے مغفرت عطا فرما دے، مجھے بخش دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس ماہ مبارکہ کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ انسان کا زندگی کا دوسرا مرحلہ بھی مغفرت چاہتا ہے۔ تو لوگوں، اگر قبروں سے لے کر حشر تک اگر مغفرت چاہتے ہو، اس کے دوسرے عشر کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ قبر میں تمہیں بخشش و مغفرت عطا فرما دے گا۔ اور آخر کیا ہے؟ جب حشر سے لے کر جنت میں داخلے تک بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے، بس وہ یہی چاہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، اس کا آخری عشرہ جو ہے یہ آگ سے آزادی کا ہے۔ تو ابھی حشر باقی ہے، ابھی اس کو وقت ہے، یہ بعد میں قائم ہوگا، وہاں پر تمہیں ضرورت بعد میں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے مہلت دے رہا ہے کہ اس کے آخری عشرے کی قدر کر لو، اللہ تعالیٰ بروز حشر تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ تو یہ ماہ رمضان کا ہماری زندگی سے اتنا گہرا تعلق ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر سال یہ موقع دیتا ہے، ہر رات یہ موقع دیتا ہے، پھر بھی اگر بندہ ان موقعوں کو اپنے ہاتھوں سے گوا دے تو یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری کم ظرفی ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ ورنہ رب کی رحمت تو ہر ماہ میں ہمیں پکارتی ہے، ہر سال پکارتی ہے، ہر روز رات کے پہر پکارتی ہے، پھر بھی بندہ اگر بخشش اور مغفرت کی طرف نہ آئے تو اس میں رب کی رحمت کا کیا قصور ہمارا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارکہ کی کم حق کو قدر کرے۔ اچھا جی، دیکھیں میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس کے اندر زکوٰۃ کے متعلق فرمایا، تو بات بڑی لمبی ہے، لیکن میں یہاں پر زکوٰۃ اپنی کن لوگوں کو دی جائے اس کے متعلق چند باتیں ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی قاسم الطاری صاحب اس میں فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کا تذکرہ فرمایا جس کو اپنی زکوٰۃ دی جائے. کتنے لوگوں کا؟ 8 لوگوں کا. اگر میں کہوں کہ اس کو دو پھر بھی بندہ مان لیتا ہے، اگر اپنے گھر کا بڑا آدمی کہے پھر بھی بندہ مان لیتا ہے، لیکن رب تعالیٰ خود ہی فرما دے کہ اپنی زکوٰۃ اور صدقات ان 8 لوگوں کو دو، تو رب کا فیصلہ پھر سب سے قوی فیصلہ ہوتا ہے، سب سے صحیح فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ فقیر کو دیں. کس کو دیں؟ اچھا، اب فقیر مطلب یہ اجمیری نگری والے نہیں. ہمیں یہ اس پر باقاعدہ میرے پاس دلائل موجود ہے کہ ان کو دینے سے صدقات قبول نہیں ہے. میں قرآن و سنت سے دلائل رکھتا ہوں، سمجھے نا، ان کو دینے سے صدقات قبول نہیں ہے. اب فقیر کون ہوتا ہے وہ دیکھیں. فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں. ایک وقت کا کھانا ہے تو وہ سوال نہیں سکتا، سمجھے نا بھائی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک وقت کا کھانا ہے تو وہ سوال نہیں کر سکتا. ان کے یہاں تو چرس گانجوں کے سارے پیسے موجود ہوتے، پھر بھی یہ قوم اتنی بھولی بھالی، نہیں یہ اٹھا رہا ہے جگا رہا ہے تو اس کو دے دو. تو میں نے کہا تو شریعت کو چھوڑ کر صدقہ دیتا رہے، تیرا صدقہ ہی قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی لوگ اپنی طرف سے قاعدے بنا لیتے ہیں نا. شریعت نے جو ہمارے لیے حدود قائم کر دی، جیسے کہ شریعت نے کہا کہ بھئی جب تم مسافر ہو تو جب سفر شروع کر دو تو تمہارے لیے فرض کو اللہ تعالیٰ نے قصر کر دیا، 4 ہے تو 2 پڑھو. کوئی بندہ کہے نہیں میں تو 4 پڑھوں گا ثواب زیادہ مل جائے گا. میں نے کہا جب شریعت اجازت دیتی ہے تو دہاپن کیوں کرتا ہے نا بھائی؟ تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو اور ایک وقت کا کھانا اگر ہے تو اس بندے کو سوال کی اجازت نہیں ہے. اب آپ لوگ ایسوں کو دیتے تو بتائیں نا آپ کے صدقات قبول ہیں؟ تو خود غور فرمائیں. ہاں بن مانگے، ایسا بندہ ہے جو مانگتا نہیں ہے، کھانے کا ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، فقیر ہے. بن مانگے اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے دے تو وہ لے سکتا ہے. اس نے مانگی نہیں لیکن سامنے والے نے دیکھا کہ نہیں بیچارہ بڑا محتاج ہے لیکن خودداری کی وجہ سے یہ مانگ نہیں رہا، تو ایسے بندے کو دے دے تو وہ لے سکتا ہے. اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور ایسا شخص سوال بھی کر سکتا ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ سوال کر سکتا ہے اور ایسے کو دینا چاہیے. دیکھیے پھر فرمایا عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے صدقے وصول کرنے پر مقرر کیا ہو. عاملین نوکری کرنے والے، تو جس کو بادشاہ اسلام نے صدقات لینے پر مقرر کیا ہو، منتخب کیا ہو، ان کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے یہاں نہیں پائے جاتے. اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے، لیکن یہ بھی ہمارے یہاں نہیں پائے جاتے. اچھا عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے. سید ہے یا ہاشمی خاندان سے تعلق ہے، سید ہونا اور ہے، ہاشمی ہونا اور ہے. اب ہمارے یہاں سارے سید بنے پھرتے ہیں. خیر اس پر بھی ایک ٹاپک ہونا چاہیے، انشاءاللہ میں کبھی کروں گا. تو سید جو ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی، صدقات نہیں دینا ہے. اور جو ہاشمی ہے یعنی رسول پاک کے خاندان سے ہے، جس کا تعلق سیدہ فاطمہ سے نہیں، حضور پاک کے دوسرے جیسے کہ مولا علی کے دوسرے بھی بیٹے ہیں ان سے جو ان کا تعلق ہے، مولا علی کی حضرت عقیل ہے، پھر حضرت جعفر ہے، ان کی جو اولادیں ہیں یہ سارے ہاشمی خاندان میں شمار ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی صدقات و زکوٰۃ اللہ نے حرام فرما دیا ہے. اچھا جی دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین، جو بے سر و سامان مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے. یعنی ایسے حجاج جو سفر میں نکلتے ہیں اس وقت کی بات ہے. اب تو الحمدللہ تمام فیسلٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات اور عرض کروں گا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد بے سر و سامان جہاد کرتے، ٹھیک، تو اب جہاد میں تو لوگ نہیں جاتے لیکن مدارس میں طلبہ بڑے آتے ہیں نا بھی، مدرسوں میں طلبہ آتے ہیں، تو یہ بیچارے بے سر و سامان ہوتے ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہے، ان کے بڑے فضائل ہے. تو اپنی زکوٰۃ صدقات یہاں پر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے. ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس اس وقت مال نہ ہو. کوئی مسافر ہے مال نہیں تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی کو دے دے. اچھا دیکھیں، زکوٰۃ انہی لوگوں کو ساتھ خاص کی گئی، لہٰذا ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے.
یہاں پر جن باتوں کا ذکر کیا گیا اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہی دی جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہ دی جائے، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ اس کے قرض کی ادائیگی میں۔ زکوٰۃ مسجد میں بھی نہیں دے سکتے، مردے کے کفن کے لیے بھی نہیں دے سکتے۔ خیر یہ مسئلے بڑے لمبے اور طویل ہے، جس کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اگر مجھے پرسنل میں پوچھ لیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن اب ہمارے یہاں لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ یار کب زکوٰۃ نکالی جائے، لوگوں کے پاس مال جاتا ہے لیکن یہ بہانہ وہ بہانہ، فلاں کر رہا ہے، اس لیے دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، تو یہ بہانہ بازی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا بھی تازہ فتویٰ مفتی نظام الدین صاحب نے لکھا ہے، جو تقریباً 7 رمضان کا ہے، انہوں نے اس سے پہلے لکھ کر کے یہ بھیجا ہوا ہے۔ تو میں نے صبح پڑھا تو میں نے کہا کہ لوگوں کو میں پڑھ کر کے سنا دوں، توجہ سے آپ سن لیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ہر مالی کے نصاب پر فرض ہے، توجہ سے سننا ہے، زکوٰۃ ہر مالی کے نصاب پر فرض ہے۔ اب مالی کے نصاب کون ہوگا؟ وہ جو شخص 653 گرام اور 184 ملی گرام چاندی یا اس کے دام کا مالک ہو، وہ مالی کے نصاب ہے۔ ہم میں سے زیادہ لوگ ہو گئے، وہی ہو گئے نا، اتنے ملکیت کا وہ اتنی چاندی ہے، اس کے برابر روپیہ ہے، تو وہ مالی کے نصاب۔ موجودہ وقت میں یعنی ابھی فی الحال اس کی قیمت 44,873 روپے بنتی ہے۔ کتنے؟ 44,873 روپے اگر آپ کے پاس ہیں، اس پر ایک سال گزر گیا، یعنی تھوڑی چاندی ہے تھوڑا پیسہ ہے، دونوں کو ملا دیا تو اتنا ہو جاتا ہے، وہ مالی کے نصاب ہے، آلریڈی اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جو شخص اتنے یا زائد روپے کا مالک ہو، وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ دیکھیں جس کے پاس چاندی نہ ہو، صرف سونا اور روپے ہو، وہ سونے کی قیمت کے روپے اپنے مملوکہ روپوں سے ملا کر دیکھیں، یعنی تھوڑا سونا ہے، چاندی نہیں ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑے کیش ہے، تو دیکھیں کہ بھئی سونے کی قیمت نکالے، پھر جو کیش ہے ان دونوں کو ملا دے، اگر دونوں کو ملانے کے بعد اتنا ہو جاتا ہے تو پھر مالی کے نصاب ہے۔ اب لوگ یہ بھی بہانے بناتے ہیں کہ میرے پاس 20,000 ہے، 2 تولے سونا ہے، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا 2 تولے سونے کی قیمت نکالو، ایسے ہی نصاب بن جائے گا، سمجھے نا؟ تو دوسری بات، میکے سے دلہن کو جو زیورات ملتے ہیں ان کی زکوٰۃ دلہن پر ہی فرض ہے، وہ خود ادا کرے یا اس کی اجازت سے اس کا شوہر یا باپ بھائی وغیرہ دیں۔ آج کل ہماری یہاں عورتوں میں اللہ ماشاءاللہ کوئی نکالتے ہوئے زیادہ تو نکالتے نہیں، تو جو زیورات اپنی ماں کے یہاں سے لے کر آتی ہے اس کی زکوٰۃ اس پر ہی ذمہ ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو اس کی اجازت سے شوہر دے دے کہ بھئی میں تیری زکوٰۃ ادا کر دے رہا ہوں۔ نمبر 4، اور جو زیورات اسے سسرال سے ملتے ہیں ان کی زکوٰۃ اس کا شوہر ادا کرے، کہ عرف ناس کے پیش نظر ان زیورات کا مالک وہی ہوتا ہے، ان جو سسرال والے اس کو دیتے ہیں عورت کو، اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا شوہر ہوتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ شوہر ادا کرے گا۔ اچھا دیکھیں، جو روپے اپنے کھاتے میں ہو، جو روپے اپنے کھاتے میں ہو یا بینک یا ڈاک خانہ میں فکس ہو، یا دوسرے کے ذمہ قرض یا دین ہو، دوسرے کے ذمہ قرض ہے یا کسی کو ہم نے دیا ہوا ہے، پوچھی کا دیا ہوا ہے، یا دکان یا مکان کے مالک کے پاس زر ضمانت کے طور پر جمع ہو، ہے نا، ہم ایڈوانس دے دینا کہ بھئی 5 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو، پھر جب دکان بن جائے تو مجھے دے دینا، تو زر ضمانت جمع ہو، ان کی زکوٰۃ بھی واجب ہے، ان کی زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ جس نے یہ روپے دیے ہیں یا جمع کیے وہ ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جو زمین فروخت کرنے کے لیے خریدی ہو وہ مال تجارت ہے، ہر سال بازار بھاؤ سے اس کی جو قیمت ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ اب لوگوں نے دکانیں رکھی، پلاٹ رکھے ہوئے، پلازے مکان رکھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ پرانی قیمت جوڑتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ میں رکھا تھا تو 5 لاکھ کی، حالانکہ نئی مارکیٹ میں اس کی 15 لاکھ قیمت ہوتی ہے، تو جو قیمت کی مارکیٹ کی جو قیمت ہوگی آپ نے اس کا حساب لگانا ہے اور اس کا حساب کر کے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ اللہ رسول کے یہاں جو ہے مجرم ٹھہرو گے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔